آپ فرمانے نے کہ جس ویلے مینوں حضور دی بارگاہ دی حاضری نصیب ہوئی تے ہوٹل وچ پہنچے تے اگے جان تے حوصلہ نہیں پیا پیندا بھی شرم اسیاں سے اب سامنے جایا نہیں جاتا بھی جڑے گناہ نے عیب نے انہاں دی وجہ تو سامنے نہیں جان ہو رہا شرم اسیاں سے اب سامنے جایا نہیں جاتا شرمیسیاں سے اب سامنے جایا نہیں جاتا کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں اور میرے قبلہ والد گرامی پیر محمد چشتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس ویلے پیر صاحب دی نعت شریف پڑھی تے پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ شرم اسیاں سے اب سامنے جایا نہیں جاتا لیکن جس ویلے مقتے میں بولتے ہیں مقتہ لکھتے ہیں آخری شعر لکھتے ہیں وہ دے وچ آپ فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب یعنی اتنے بے خوف ہو کے تھڑلے دلال میں گل کرتے ہیں اس کی وجہ کی ہے قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس ویلے اللہ نے کرم فرمایا میرے تے حاضری دا شرف عطا فرمایا میں نے الحمدللہ 3 دفعہ عمرہ شریف دا شرف حاصل ہوا ہے جو بندہ باب السلام کو داخل ہوئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں سلام عرض کرنے واسطے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور تو پہلے این کھبی سائڈ تے نا موٹی نہیں حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوئی این محراب تے نا حدیث پاک لکھی سرکار نے فرمایا میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں دے واسطے سبحان اللہ سرکار کا فرمان اجے بھی موجود ہے لکھیا ہے سرکار نے فرمایا میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت حدیث پاک پڑھی نے مجھے سمجھ آ گئی پھر پیر صاحب پیچھے تک تھے کہ آپ کے سب کے شرم اسیاں سے اب سامنے جایا نہیں جاتا ہون جس ویلے اگلی گل پہ کرتے ہیں کیوں پہ کرتے ہیں سرکار کے سہارے تے پہ کرتے ہیں یہ حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے تاں پہ آپ نے کیوں نہ پلڑا